علماء کی لکھائی، طلبہ کی لکھائی اور خطاط کی لکھائی دونوں میں فرق ہوتا۔ یہ جو جعلی مخطوطے بناتے ہیں نا کاتبوں سے لکھوا کر، فوراً پہچانے جاتے ہیں کہ یہ علماء اور طلبہ کی لکھائی نہیں ہے، یہ کسی پیشہ ور کاتب سے لکھوایا گیا ہے۔ مثال دوں آپ کو، اللہ اکبر، حدیث کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے المصنف، یہ امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے۔ امام احمد بغداد سے یمن میں جو صنعاء شہر ہے جہاں امام عبد الرزاق رہتے تھے، وہاں پڑھنے کے لیے ان کے پاس گئے تھے۔ تو بڑی مشقت والی زندگی علماء محدثین کی ہوتی تھی۔ تو امام عبد الرزاق کی جو کتاب ہے المصنف، اس کا جو ہندوستان میں پہلا طبع ہے نا، وہ 11 جلدوں میں چھپی ہے، حبیب الرحمن الاعظمی کی تحقیق کے ساتھ 11 جلدوں میں۔ یہ جو ہمارا بریلوی مکتبہ فکر ہے، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً بشر تھے، لبادہ بشریت میں آئے، اوپر سے انسان تھے، نظر آتے تھے، حقیقت ان کی نورانیت تھی۔ اب اس سلسلے میں جب دلیل مانگی جاتی تو دلیل کیا پیش کرتے کہ امام عبد الرزاق نے حدیث بیان کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، اے جابر بلا شبہ اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اب ان سے جب پوچھا جاتا بھائی یہ حدیث کہاں ہے، تو کہتے اس کو امام عبد الرزاق نے بیان کیا ہے۔ اب امام عبد الرزاق کی حدیث کی کتاب بھی 11 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، تفسیر عبد الرزاق بھی 3 جلدوں میں چھپ کے آ گئی، نہ یہ روایت مصنف میں ملی، نہ یہ روایت تفسیر کے اندر سے نکلی۔ اب ان کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ کافی عرصہ تو یہی ایسے ہی، بعض سیرت نگاروں سے غلطی ہوئی تو اس غلطی در غلطی کا ارتکاب کرتے، کچھ سیرت کی کتابوں کے حوالے دے دیتے، کچھ جو بریلوی حضرات جب دیوبندیوں سے بات ہوتی تو مولانا نشر علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب اس کا حوالہ دے دیتے۔ اب اصل مصدر اس کا جو ذکر کیا جاتا تھا اس میں نہیں تھی۔ بات وہ بتانے لگا ہوں کہ کاتب کی لکھائی اور علماء اور طلبہ کی لکھائی میں فرق۔ انڈیا میں انہوں نے ایک چھوٹا سا حصہ عبد الرزاق کے نام پر کاتب سے لکھوایا، اور اس کو بتاتے کہ جو سندیں کہیں سے کوئی جوڑ کو ادھر سے اٹھا توڑ جوڑ کر کے ایک چھوٹا سا جز تیار کیا، اس جز کا نام رکھا الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق۔ کاتب سے لکھوا لیا۔ اب مخطوط لکھنا ایک فن ہے، کاغذ بنانا ایک فن ہے، کاغذ کو پرانا کرنا بنا کے کہ وہ کچھ صدیوں پہلے کا دکھائی دے، یہ بھی ایک فن ہے۔
اب اس فن سے ہر بندہ واقف نہیں ہوتا. بہرحال وہ لکھا اور اس کو ماشاءاللہ لپیٹ لپاٹ کے بڑے ادب سے دبئی لے گئے. دبئی میں کچھ صوفیاء جو اس طاق میں تھے کہ ایسی کوئی چیز ملے ان کو دکھایا گیا, انہوں بڑے خوشیاں منائی گئی. پھر اس کو ترجمہ کر کے چھاپا گیا. یہاں ہم نے خود کئی بریلوی مکتوب فکر کے ماہناموں میں, افروزہ رسالوں میں پڑھا. حدیث نور مل گئی. کہیں کہا گیا کہ جشن حدیث نور, بڑے جشن منائے گئے. اب اس کی تحقیق میں پھر عرب علماء نے بھی بڑا کوئی لکھا اس کے رد میں. میں خود اس جز کی تحقیق کے لیے دبئی گیا کہ یہ جہاں سے چھپی ہے وہاں پہنچنا چاہیے. اور اس کے اوپر محمود سعید ممدو ایک مصری عالم تھا, اس کی تقریر تھی, اس کا وہ ای میل ایڈریس وغیرہ تھا. میں وہاں گیا جب تو تلاش کرتا رہا, کوئی پتہ ہی نہ. وہ ای میل ایڈریس جو تھا وہ بھی سارا بلاک, جس میں ویسے سلفی عالم سے پوچھتا تو بڑے تعجب سے وہ مجھے دیکھتے کہ کن بندوں کا پوچھ رہے ہیں. تو میں ان کے چہرے کے اثرات پڑھ کے سمجھ آتا کہ یہ بندے کو ٹھیک نہیں ہے. بہرحال کافی دنوں کی تحقیق کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ محمود سعید ممدو تو یہاں سے چھوڑ کر مصر چلا گیا ہوا ہے. اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں مرکز جماعت الماجد, تو مرکز جماعت الماجد میں ایڈریس معلوم کر کے پہنچ گیا. جب میں اس بلڈنگ میں داخل ہوا, ماشاءاللہ وہ بہت بڑا ہی کتب خانہ. داخل ہوتے ہی اللہ کی تو ایک پاکستانی مردان کا حیات خان نام تھا اس کا, پٹھان چوکیدار تھا, وہ مل گیا. چلو مجھے کچھ اور تسلی ہوگی, پاکستانی بھائی مل گیا تو کوئی سہولت ہو جائے گی. اس نے میرا تعارف کیا, بتایا. پھر اس نے مجھے ایک اور لڑکے کا نام بتایا کہ وہ کراچی کا ہے اور یہاں اوپر علماء کے پاس خدمت میں ہوتا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوئی مجھے بتانا. خیر میں تلاش کر کے دوسری منزل پر گیا تو وہاں شیخ محمد باسل ایک مدینہ یونیورسٹی کے فاضل عالم نوجوان تھے. میں نے اپنی غرض و قائد ذکر کی, کچھ مخطوطات کی مجھے ضرورت ہے, فوٹو لینی ہے. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ جو ہیں آپ دکتورا کر رہے ہیں, ایم فل کر رہے ہیں, ماسٹر کی ڈگری آپ نے لینی ہے یا آپ باحث ہیں؟ تو ویسے عام بندے کو دیتے نہیں ہیں. تو میں نے اس کو بتایا میں ایک باحث ہوں. اور کہتے اسانید, تو وہ میرے کو پلندہ تھا اپنے اسانید کا, میں نے اس کے آگے رکھ دیا. تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے 2 سندے ساتھ لگاتے ہیں اور درخواست دیتے, کل آپ کو مل جائے گا. لیکن ابھی میں جو چیز چاہیے آپ کو لا کے, میں نے ابرو بھی شہبہ بھی چاہیے تھی, وہ بتائیے اس کو. وہ مائکرو فلم میں تھی, وہ لے آ, مشینیں لگی تھی, ان پر لگا کے میں اس کو پڑھتا رہا. اس میں بھی مجھے ایک مسئلہ مطلوب تھا, تو الحمدللہ اس کی سی ڈی میں نے ان کو کہی, تو اگلے دن وہ وعدہ کیا, اگلے دن مجھے سی ڈی مل گئی. دوبارہ جب میں دوسرے دن گیا تو حیات خان سے میں نے تفصیل لی. اس کی جو گراؤنڈ فلور ہے نا, پہلی منزل, بہت بڑی منزل ہے اور اس میں بالکل اتنے وقفے پر رینک لگے ہوئے ہیں. تو اس نے مجھے بتایا کہ دنیا کے 70 عظیم بڑے بڑے علماء کے مکتبے تھے جو اس شیخ نے, اس کا نام ہی جماعت الماجد ہے شیخ کا, خرید کر یہاں رکھے. پھر باقی کتب بھی بہت آتی. پھر مخطوطات والے حصے میں مجھے لے گئے. تو وہاں پر ایک نوجوان انڈیا کے دیوبندی عالم تھے ہاشم ندوی, اور ایک اور تھے دیوبندی, وہ بھی تھے, مفتی تھے. وہ ذرا حدیث کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتے تھے کہ حافظ عبدالرؤف عبد الحنان, جنہوں نے صلاۃ رسول کی تخریج کی ہے القول المقبول, ان کے ساتھ وہ شارجہ میں رہے تھے. تو خیر وہ میں نے ان کے سامنے ذکر میں کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا مخطوطہ جس کو ظاہر کیا گیا, جب یہ دبئی میں آیا تو یہ لوگ ہمارے پاس لے کر آئے,
چونکہ وہ مخطوطات کے ماہرین تھے، کہتے کہ ہماری ٹیم نے دیکھتے ہی کہا کہ اس مخطوطے کی عمر 1-2 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے کاغذ بالکل تر و تازہ، نہ اس کے اوپر جو علماء جب لکھتے ہیں نا تو پھر وہ جن علماء کے ہاتھوں سے گزرتا ہے، جنہوں نے اس کو پڑھا یا سنا ہوتا ہے، وہ سماعات اس کے اوپر درج کرتے ہیں۔ کئی مخطوطہ بار بار پڑھا گیا ہو تو اس کی اصلاح کا بھی اس کے اوپر اثرات علماء کے ہوتے ہیں، کن کن ہاتھوں سے گزرا ہوتا ہے، وہ اندراج ہوتا ہے اس پر، تو ایسی کوئی علامت بھی اس پہ اوپر نہیں تھی۔ جب پوچھا گیا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا ہے تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ انڈیا سے ملا اور نقل کیا۔ محمد عبد الرحمن البیلمانی جو ہے وہ 9ویں صدی ہجری کا بندہ ظاہر کیا گیا جس نے اس کو نقل کیا۔ تو امام عبدالرزاق تو تیسری صدی ہجری کے بڑے عظیم محدث تھے، تو یہ جو بیچ میں اتنی صدیوں کا گیپ تھا یہ کیسے طے ہونا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی اصل میں جس مخطوطے سے اس کو نقل کیا ہے وہ تھا افغانستان میں، جب سوویت یونین کی جنگ ہوئی روس اور افغانستان کی، اس جنگ میں وہ ضائع ہو گئے۔ اب اصل ضائع ہو گئی ہے تو نقل ان کے پاس پڑی ہے، تو جس بندے کے نام منسوب کیا وہ امام، اس بندے کا بھی کوئی پتہ نہیں وہ کون ہے۔ تو پھر علماء نے جو غلطیاں نکالی نا تو اس میں بتایا کہ یہ جو حروف اس میں لکھے ہیں فلانی صدی میں تو 10ویں صدی میں اس حمزے کو ایسے لکھتے تھے، الف ایسے لکھتے تھے، پوری خطاطی کی جو شکل ہے نا اس کی کھول کھول کر اس کی غلطیاں بیان کی کہ اس دور کے مخطوطے دیکھو اور ان کے لکھنے کی شکل دیکھو اور یہ تو آج کے دور کے مطابق لکھا ہوا۔ یہ علماء کی لکھائی، طلباء کی لکھائی اور خطاط جو ہوتے ہیں ان کی لکھائی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔